لاہور کے پریس کے ساتھیوں کے ساتھ اکثر ملاقات رہتی ہے اور آج ایک نہایت اہم ایشو کے اوپر اسپیشلی جناب چیئرمین نے لاہور مجھے بھیجا ہے کہ میں بات کروں۔ 48 گھنٹے ہو گئے ہیں جو چیئرمین کی نااہلی کا فیصلہ ہے ابھی تک وہ باقاعدہ الیکشن کمیشن نے جاری نہیں کیا، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ایک ممبر نے اس کے اوپر دستخط بھی نہیں کیا، اور یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے کہ 1 مہینہ اور 2 روز سے یہ فیصلہ محفوظ تھا، یعنی 19 ستمبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اور 1 ماہ اور 2 دن کے بعد بھی وہ پایۂ تکمیل کو نہیں پہنچ سکا، اور جو چیف الیکشن کمشنر سمیت 5 ممبران ہیں، ایک چیف الیکشن کمشنر کے اوپر میں نے ریفرنس دائر کر رکھا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، سندھ کے جو ممبر ہیں ان کے اوپر بھی ریفرنس دائر کر رکھا ہے تحریک انصاف نے، اور بلوچستان کے جو ممبر ہیں وہ ویسے ہی کوالیفائی نہیں کرتے۔ تو یہ جو جس طرح کی یہ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے، جس طرح کا یہ الیکشن کمیشن، بجائے خود یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ممنوع فنڈنگ کا فیصلہ انہوں نے کیا تھا تو بھی پہلے ایک فیصلہ جاری کیا تھا اور اس کے بعد 5 لائنیں اس میں اور فرمائشی 5 لائنیں اور شامل کر کے دوسرا فیصلہ جاری کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا دباؤ ہے کہ جس کی وجہ سے پہلے فیصلہ جو ہے یعنی یکایک اعلان کر دیا گیا کہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اناؤنس بھی پورا نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد کوئی وجہ بھی سامنے نہیں آ سکی کہ ایک ممبر کے دستخط نہیں کیے، چنانچہ یہ پورے عمل کو مشکوک کرتا ہے۔ اور میں آپ سے آج تھوڑا تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن اور یہ الیکشن کمشنر صاحب یہ ماضی میں کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہ صاحب ہیں کہ انہوں نے ای وی ایم کی بلا وجہ مخالفت کی اور اپوزیشن کے ایجنڈے کو پروموٹ کی، حالانکہ سارے اس کے تجربے اور دنیا میں جہاں پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہو رہی ہے اس کے بہترین نتائج تھے، اور جو طریقہ کار پاکستان میں اختیار کیا گیا تھا وہ تو بیک وقت الیکٹرانک ووٹنگ بھی تھی، اور جو کچھ مینول پہلے ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اوورسیز ووٹنگ، یعنی آپ ان سے یہ تو چاہتے ہیں کہ وہ ڈالر بھیجتے رہیں، لیکن اس کے اوپر بھی انہوں نے رکاوٹ ڈالی، اور وہ کام بھی اوورسیز کو ان کا یہ حق نہ دیا گیا کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ کر سکیں۔ پھر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، جب سینٹ کا الیکشن ہوا تو صدر مملکت نے ایک ریفرنس دائر کیا، جس کے نتیجے نے سپریم کورٹ نے وہ تاریخی فیصلہ کیا کہ اتنے تھوڑے ووٹس کو تو آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں تاکہ کوئی ووٹ بک نہ سکے، انسانوں کی منڈی نہ لگ سکے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کی اس ڈائریکشن کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں کیا۔ پھر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف ہم نے کیوں ریفرنس دائر کیا اور یہ کہا کہ ان سے حلف نہ لیا جائے، اس لیے کہ ان کا فرزند ارجمند
وہ واضح طور پہ کلپ موجود تھے جس میں وہ یعنی ووٹوں کی خرید و فروخت کر رہے تھے، انسانوں کی منڈی لگی ہوئی دکھائی گئی تھی، کلپ موجود تھے، لیکن الیکشن کمیشن کے کان پہ جوں نہیں رہی ہے۔ ہم نے پھر ان کا یعنی کہا کہ ان کا حلف روکا جائے، انہوں نے وہ حلف بھی نہ روکا، اور نااہلی کا بھی ہم نے کہا تھا، وہ بھی انہوں نے نہ کیا۔ اس کے بعد آ جائیے ممنوعہ فنڈنگ کے اوپر۔ آپ کو میں پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایک آدھ جماعت اور چھوڑ کے تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جو پولیٹیکل فنڈنگ کرتی ہے، جو باقاعدہ فنڈ ریزنگ کرتی ہے۔ میں یہ بات آج سے نہیں، کم از کم 12 برس سے جانتا ہوں کہ تحریک انصاف کے اکاؤنٹس آڈیٹڈ بھی ہیں اور گیزٹڈ بھی ہیں، اور یہ دعویٰ بھی میں آج کر رہا ہوں کہ نہ پی ایم ایل این کے، نہ پیپلز پارٹی کے، نہ ان کے اکاؤنٹس آڈیٹڈ ہیں نہ گیزٹڈ ہیں۔ اس کے باوجود کہ ہم نے 40,000 اپنا وہ ڈیٹا بیس فراہم کیا کہ جو لوگ فنڈ کرتے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے باوجود انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا، اور 20 لوگ میڈیا کے اوپر آ کے انہوں نے یہ کہا کہ الحمدللہ میں پاکستانی ہوں اور میں تحریک انصاف کو فنڈ کرتا ہوں، پھر بھی ان کو شرم نہیں آئی۔ چنانچہ یہ سلسلہ جاری رہا۔ میں آپ سے ایک اور بات بھی کرتا ہوں، اس لیے کہ بعد کے واقعات نے میرے اس خدشے کو سچ ثابت کیا ہے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 19 پولنگ سٹیشنوں کے علاوہ جتنا رزلٹ ڈسکا کا الیکشن کا آ چکا تھا، اس پہ پی ایم ایل این کی جو بعد میں ایم این نے ڈکلیئر کی گئیں، ان خاتون کا دستخط موجود ہیں کہ یہ سارا رزلٹ موصول ہو گیا ہے، اور ہمارے کینڈیڈیٹ کے دستخط بھی اس پہ موجود ہیں۔ چنانچہ اس تحریر کے بعد بھی 5 رزلٹس وہاں پر آ گئے تھے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی موجود تھے، پی ایم ایل این کے بھی موجود تھے، 14 حلقوں کے ایشو بنے، لیکن آج تک پاکستان میں ایسی نظیر نہیں آئی کہ پورا انتخاب ہی کالعدم قرار دے دیا گیا۔ یہ میں تو اس وقت سے ان کی میل آف آئی ڈی کو جانتا ہوں، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بدامنی پی ایم ایل این کی طرف سے پھیلائی گئی تھی اس روز، کس طرح کہ گوند کے ایک گاؤں ہے ڈسکا شہر کے قریب، وہاں پہ تحریک انصاف کا ایک کارکن شہید ہوا، ایک کے پاؤں میں گولی لگی، اور جام کے چیمہ کے اندر وہاں پر آپ کے علم میں لانا چاہیں ہمارے لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹیں، سر پھٹے، اس کے باوجود یعنی اس بدامنی کو ہمارے سر پہ ڈالا گیا، بجائے کہ یہ بدامنی واضح طور پہ پی ایم ایل این کی طرف سے کی گئی تھی۔ یہ بھی آپ کے سامنے۔ پھر آپ نے یہ دیکھا کہ اس الیکشن کمیشن نے کہا کہ کوئی پولنگ ایجنٹ کسی پولنگ بوتھ پہ نہیں بیٹھ سکتا اگر وہ اسی لسٹ کا ووٹر نہ ہو، یہ قانون میں کہیں نہیں ہے۔ چنانچہ تحریک انصاف کو ہائی کورٹ میں جانا پڑا، اور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ کوئی بھی شناختی کارڈ ہولڈر جو ہے وہ پولنگ ایجنٹ کے طور پہ بیٹھ سکتا ہے۔ یہ بھی ان کی ایک ایسی حرکت تھی کہ جو یہ دوسروں کو، مخالفوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب میں جو 5 مخصوص نشستیں تھیں، اس کا نوٹیفیکیشن جس قدر ڈیلے کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور ظاہر ہے اس وقت کی ڈیلے، اس حساس وقت کی ڈیلے کس کو فائدہ پہنچا رہے تھے؟ پی ایم ایل این کو، پی ڈی ایم کو فائدہ پہنچا رہے تھے۔ اور اس وقت بھی منورِ فرقان کا اسمبلی کا ریفرنس بھی مسترد کر دیا۔ اس کے بعد آپ انتخابات کی طرف آ جائیے، یعنی سندھ میں تیسری دفعہ انتخاب ملتوی کر رہے ہیں کراچی کے اندر، اور خیبر پختونخوا نے دوسرے مرحلے میں یہ کہا کہ یہاں موسم بڑا شدید ہے تو آپ اس انتخاب کو ملتوی کر دیں۔ کہا کہ انتخاب ملتوی نہیں ہو سکتا۔
ادھر پنجاب کو پوچھ لیا کہ آپ انتخاب کیوں نہیں کرا رہے، اور وہاں پر الیکشن ملتوی کر دیا گیا۔ چنانچہ یہ بالکل واضح ہے، جس طرح چیئرمین کہتے ہیں کہ یہ پی ایم ایل این کے نوکر ہیں اور پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر یہ ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو رجیم چینج ہے، یہ اس رجیم چینج کی کانسپریسی کا حصہ ہے۔ انہوں نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر رول ادا کیا۔ کیسے؟ یعنی ساری دنیا کو پتا ہے کہ سندھ ہاؤس کے اندر ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ جانے نہ جانے، گلی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں۔ نہ ہمارے الیکشن کمیشن کو پتا تھا، نہ ہمارے نظام عدل کو پتا تھا، باقی ساری دنیا کو اس بات کا علم تھا۔ تحریک عدم اعتماد آ گئی اور اس کے بعد ایک ایسا کام ہوا جو دنیا میں شاید اسی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی۔ آپ کے علم میں ہے کہ قاسم سوری ایکٹنگ اسپیکر تھے اور 123 ارکان اسمبلی نے استعفیٰ دیا، ہاتھ کھڑے کیے اور یہ کہا کہ ہم اسمبلی سے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ تصدیق کی انہوں نے جا کے، ان استعفوں کو فارورڈ کیا گیا اور الیکشن کمیشن ان کے اوپر سو گیا۔ اور اس کے بعد ایک اور سپیکر آتے ہیں، راجہ رینٹل صاحب۔ وہ جب آتے ہیں تو وہ ایک کہانی آپ نے آڈیو لیکس میں سن لی ہے کہ کس طرح 11 لوگوں کے چن کے، کہ جہاں سے انہیں یہ امکان تھا کہ جب پی ڈی ایم الیکشن لڑے گی تو جی تحریک انصاف کو شکست فاش ہو جائے گی، وہ چنے اور چن کر وہ فارورڈ کیے اور ان کو قبول کر لیا گیا۔ اب مجھے بتائیے کہ کوئی کسر رہ گئی ہے کسی کے جانبدار ہونے کی، اپنے حلف سے روگردانی کرنے کی، آئین کو پامال کرنے کی، قانون کو پامال کرنے کی، اخلاق کی دھجیاں اڑانے کی کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ جب آپ ایک سپیکر استعفے فارورڈ کرتا ہے آپ سو جاتے ہیں، وہی سپیکر 11 استعفے فارورڈ کرتا ہے بغیر کی تصدیق کے۔ پروسیس اختیار نہیں کیا گیا کہ جو واضح طور پہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اندر موجود ہے کہ تصدیق کے اندر یہ اور یہ ساری تصدیق کی جانی چاہیے، اس کو آپ نے قبول کر لیا۔ میں نے جو ان کے اوپر